الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعجلة من الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو، استعجالہم بالخیر، جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر کو، لقضی الیہم اجلہم، تو البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف ان کی عمروں کا، فنظر الذین، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں سرگردان ہو رہے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ، تو وہ پکارتا ہے ہمیں اپنے پہلو کے بل، او قائدن او قائمن، یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، فلما کشفنا عنہ ضرہ، پس جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے اس تکلیف کو، مر کأن لم یدعنا، تو وہ گزرتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر مسہ، کسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی، کذالک زجی للمسرفین، اسی طرح مزین کیا گیا ہے مسرفوں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ لوگ
جو کچھ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے کئی قوموں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جب کہ انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا اور نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے، کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض پھر ہم نے بنایا تم کو نائب زمین میں، من بعدہم لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کر کے آتے ہو۔ پچھلے درس قرآن کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ جب دوزخ اور نار کا لفظ آتا ہے تو قیامت کے منکر کہتے ہیں کہ جو دوزخ اور آگ تم نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے وہ لے آؤ، نہ جلدی کرو۔ جزا سزا کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک بے ایمان ہندو شاعر کہتا ہے، ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہو، بس اتنی بات ہے جس کے لیے دوزخ بپا ہو۔ یعنی یہ بھی کوئی کام ہے بھائی، یہ تو تھوڑی سی بات ہے، رب تعالیٰ تجھے دوزخ میں ڈالے اور شیخ کو نیک کو جنت میں بھیجے، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہر ایک کو اپنے عمل کے مطابق اس کا انجام پہنچایا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے مطالبے پر شربی دے تو کیا کون بچ سکتا ہے؟ وَلَوْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو، خیر کو شر سے بدل دے، استعجالہم بالخیر جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر کو، مال مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، دنیا کی ترقی مانگتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کو دیتا ہے، تو جس طرح وہ رب تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں اسی طرح اگر رب تعالیٰ ان کو شدید یعنی برائی کو جلدی فیصلہ کر دے، لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ تو البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف، ان کی عمروں کا، زندگی کا، میعاد کا ختم ہو جائے گی۔ مگر کیا کریں، رب تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، ہر آدمی کو رب تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے، ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، وقت آنے پر سب کچھ ہوگا۔ ان کی جلدی مانگنے سے قیامت برپا نہیں ہوگی اور نہ ان کا انکار کرنے سے مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی بیماری ہو جائے تو ہم اللہ پاک کو بہت پکارتے ہیں، اللہ پاک ہمیں صحت دے دے، ہم ایسے کر دیں گے۔ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ اس مصیبت سے نکال دیجئے، آپ ہمارے مال مویشی جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دیجئے، ہماری فصل اچھی نہیں ہوئی، ہماری فصل کو اچھا کر دیجئے۔ آج کے بعد ہم توبہ کر کے بالکل تیری فرما برداری کے اندر زندگی گزاریں گے، لیکن جیسے وہ بیماری، جیسے ہی وہ پریشانی، جیسے وہ مصیبت، جیسے ہی آپ سے وہ تنگی دور ہوتی ہے تو آپ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کے اوپر مصیبت آئی نہیں تھی اور آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ ہم نے وہاں پر مقصد ہے کہ جب ہماری روحیں نہیں تھی اس وقت ہم نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ دنیا کے اندر جائیں گے، تیرے احکام کو مانیں گے اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح کے اندر، اور آج ہم دیکھیں کہ اس وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ توڑنے والا انسان اچھا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آپ اچھا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ منافق کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت بھی ہے کہ وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے، یعنی وعدہ خلافی کرے، وہ انسان منافق ہوتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے اور آخری طبقے کے اندر ہوگا۔ بہرحال مشرکین مکہ توحید کی مخالفت میں اس حد تک آگے جا چکے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال کی آیت 32 کے اندر انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ بات حق ہے تیری طرف سے تو پھر برسا دے ہم پر پتھر آسمان کی طرف سے، یا لے آ ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب تاکہ میدان تیرے پیغمبر کے لیے صاف ہو جائے۔ مگر رب تعالیٰ بڑا حکیم ہے، وہ اپنی باتوں کو خود ہی سمجھتا ہے، وہ اپنے افعال میں کسی کا پابند نہیں اور بندوں کو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد
اور مال کے لیے بد دعا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے تکالیف اور پریشانیوں سے تنگ آ کر، کیونکہ رب تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ فلاں نے فلاں وقت میں مرنا ہے اور یہ اس سے پہلے موت مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، حالانکہ مومن وہ ہے جو رب تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، اور اگر خواہ مخواہ کوئی مجبوری ہو تو ان لفظوں کے ساتھ دعا کرے کہ اے پروردگار، اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ آج کوئی انسان گھر کے اندر بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اے جی زندگی نال تو موت ہی چنگی، سر موت دے دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ گویا کہ اس کو اللہ رب العزت کا جو حکم تھا کہ تمہیں موت مقرر وقت پر آئے گی، یہ اللہ پاک کے حکم سے ناخوش ہے۔ جس طرح کافر انکار کرتے تھے اللہ کے نبی کی، اللہ کے احکام کی، کہ یہ ایسے نہیں ہے، آج یہ مسلمان بھی انکار کر رہا ہے کہ اے اللہ پاک، جو تو نے موت کا مقرر وقت کیا ہے اس وقت سے میں خوش نہیں ہوں تیرے حکم سے، تو مجھے ابھی موت دے۔ گویا کہ اللہ پاک سے ڈائریکٹ یہ مکالمہ کر رہا ہے، آمنے سامنے ہو کے سینہ تان کے بات کر رہا ہے، اے اللہ میں تیرے اس فیصلے تو خوش نہیں ہوں، میں نے تو انہیں موت دے دے۔ دوسری، جو ہم ماں باپ ہوتے ہیں اولاد کو بد دعا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تو ایسے ہو جائے، تو پیدا ہی نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا، ایسے ویسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی مال کے لیے بد دعا نہ کرنا، اولاد کے لیے بد دعا نہ کرنا، پتہ نہیں قبولیت کا کون سا وقت ہو اور وہ وقت قبول ہو جائے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ کے اولاد کی حق۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے لیے بد دعا نہ کریں، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، بلکہ کسی بھی انسان کے لیے بد دعا نہ کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر مارے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، نعلین جوتے کو کہتے ہیں لیکن ہم پہنے تو جوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر آئے تو جوتے کا نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے، نعلین مبارک کہتے ہیں۔ خون سے تر ہو گئے، آسمان سے دو فرشتے آئے، کہا کہ اے ہمارے آقا، اللہ نے کہا ہے کہ اگر تو حکم دے تو ہم ان دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، ان دو پہاڑوں کے درمیان کی بستی کو کچل دیتے ہیں، اور آپ ایک مرتبہ اشارہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میں امید کرتا ہوں یہ ایمان نہیں لائے، ان کی اولادوں میں سے کوئی ہوگا جو ایمان لے کر آئے گا اور وہ اللہ کے راستے پر چلے گا، اللہ کے احکام مانے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی انسان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، اس لیے ہمیں بھی کسی انسان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے اس کو ہدایت دے دے، وگرنہ اس کو ٹیس و نیس و تیس و نبود فرما دے، کیونکہ جو کافر لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کافر کے نصیب کے اندر ہدایت ہے تو ہدایت دے، ورنہ اس کو نیست و نبود فرما، رب تعالیٰ کے حوالے کر دے، اپنی رائے نہ دے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دے لوگوں کے لیے برائی کو، جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر کو، البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف، ان کی عمروں کا زندگی ختم کر دی جائے، فنظر الذین، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہو رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمان دنیا کی زندگی کے اندر ایسا مگن ہو گیا ہے، ایسی سرکشی کے اندر آ گیا ہے کہ اس انسان کو موت یاد ہی نہیں۔ اگر موت یاد ہوتی تو مؤذن کی ایک اذان سن کے مسجد کی طرف آتے، اگر موت یاد ہوتی تو کبھی بھی دکانوں پر جا کر سود کی کھاد اٹھا کر گندموں کو نہ ڈالتے، اگر موت یاد ہوتی تو کبھی بھی کسی کی چوری نہ کرتے، چارہ چوری نہ کرتے، اگر موت یاد ہوتی کہ ہم نے مرنا ہے تو
اپنے گھروں کے اندر LCDوں کے اندر رات 12 1 بجے تک آپ اپنے گھروں کے اندر LCDوں کے اوپر فحشی کام نہ دیکھتے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کو موت بھولی ہوئی ہے۔ جس انسان کو موت یاد ہو، ایک واقعہ سنا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے، بادشاہ نے کہا کہ تم میری دعوت کے اوپر آؤ۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں دعوت پہ نہیں آتا، میں غریب ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسے کرو کہ ہماری دعوت کے اوپر آؤ۔ وہ بزرگ اس بادشاہ کے کہنے کے اوپر دعوت کے لیے چلے گئے۔ جب گئے دسترخوان پر بیٹھے، ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا، منہ کے قریب لے جانے ہی لگا تھا کہ اس کو موت یاد آ گئی۔ اس کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا اور وہ گڑ گڑا کر رونے لگا اور اس دسترخوان سے چلا گیا۔ جب چلا گیا اٹھ کے تو ان کے وزیر مشیر نے ان کو تانے دیے بادشاہ کو کہ ہم نے آپ کو کہا نہیں تھا یہ بیکاری ہے، آپ نے فضول میں اس کو بلا لیا، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو، آپ کی کتنی مقصد ہے کہ بےزتی ہوئی ہے، کتنے وزیر مشیر آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ کا مہمان آپ کا لقمہ آپ کے دسترخوان پر پھینک کے چلا گیا، تو آپ کی بڑی بےزتی ہے۔ تو وہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں وقت کا بادشاہ اور اس نے مجھے ایسے کر دیا۔ تو اس وقت تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر بادشاہ بیمار ہوا، اس نے ایک شرط رکھ دی کہ یہ بیماری ہے، اگر اس بیماری کا کوئی علاج کرے تو اس کو میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا، اگر مکمل طور پر ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ علاج کرے تو میں اس کو اپنی پوری سلطنت دوں گا۔ اس لیے جب انسان کو بیمار ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر انسان بیمار ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کو سونے کے گلاس پہ پانی دیں اور اس کو کہیں کہ یہ پی لے، لیکن اس کا دل نہیں کر رہا تو وہ سونے کے گلاس کو بھی پھینک دے گا۔ اگر ایک انسان کا دل اچھا ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اس کو آپ مٹی کے پیالے کے اندر بھی پانی دیں، پیاس لگی ہو، گرمی کا موسم ہو، تو وہ اس مٹی کے پیالے میں بھی پانی پی لے گا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد اس نے علاج کیا، اس بادشاہ کا مکمل علاج ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اب میری بات جو آپ نے کی تھی کہ پوری سلطنت میں آپ کو دوں گا، آپ مجھے دے دیجئے۔ تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق، اس وقت کے جو ظالم بادشاہ تھے وہ بھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے تھے، جو وعدہ کو ہوتا وہ پورا ہو جاتا۔ اگر آپ نے وعدہ سیکھنا ہے تو کسی نشئی بنگی چرسی سے سیکھیں، وہ اپنے وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ وہ مر جاتے ہیں، وہ 60-70 روپے 100 روپے کا انجیکشن لے کر، آپ سے 150 روپے لے کر وہ آپ کے وعدے کے مطابق اتنا کام کرتے ہیں جو آپ کا ایک مزدور صبح سے شام تک نہیں کرتا، وہ 2 گھنٹوں میں کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدوں کی پاسداری انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس عیب سے بھی ان کو بچائے۔ تو اس آدمی نے، اس بادشاہ نے کہا کہ یہ سلطنت لے لو۔ انہوں نے سلطنت لے لی۔ سلطنت لینے کے بعد بادشاہ کو حکم دیا کہ تم اپنا جو بادشاہی لباس ہے یہ اتار دو، اب تم عام رایا ہو، تم بادشاہ نہیں ہو، تم اب عام انسان ہو۔ تو انہوں نے اپنا وہ لباس اتارا، اتارنے کے بعد اس بھکاری کو پہنا دیا، وہ بادشاہ بن گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ لباس پہنا، اس نے حکم کر دیا کہ اس بندے کو، یہ پہلے بادشاہ ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، اس نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ اس کو جیل میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ جب سزائے موت کا حکم سنا دیا، موت آنے کے وقت جب اس کو سزائے موت دینی تھی، پھانسی پھندا دینا تھا، اسی سے 1 یا 2 پل جب وہ چل رہا تھا تو رستے کے اندر ایک انسان نے اس کے لیے دسترخوان لگائے ہوئے اس کو کہا کہ بیٹھ، تو کھانا کھا لے۔ جب وہ بادشاہ، جو پہلے بادشاہ تھا، وہ بیٹھنے لگا، بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، ایک لقمہ اٹھایا اور اس کو یاد آ گیا کہ مجھے ابھی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ بعد مجھے تو پھانسی پر چڑھا دینا ہے۔ تو اس انسان کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور رونے لگا۔ جو بھکاری بادشاہ بنا تھا وہ کہتا تھا لقمہ اٹھا کر کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا کہ میں کیسے لقمہ میرے حلق کے اندر جائے، میرے سامنے موت کھڑی ہے، مجھے کچھ چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو اس وقت جو بھکاری بادشاہ تھا اس نے کہا میرے ہاتھ سے بھی لقمہ تیرے دسترخوان پر اس وجہ سے گرا تھا کہ مجھے بھی موت یاد آ گئی تھی، یہ تمہاری سلطنت تمہیں مبارک، میرا صرف مقصد یہ تھا کہ تمہیں موت یاد آنی چاہیے۔ اس انسان نے پھر پکی سچی توبہ کی اور وہ اس وقت بغداد کا نیک بزرگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کو موت یاد ہو اس کو دنیا کے اندر رہنا اچھا نہیں لگتا، اس کا دل مسجد کے اندر لگتا ہے، اس کا دل قرآن کے ساتھ لگتا ہے۔ ہمارا دل دنیا کے اندر
ٹی وی کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، کھیتی باڑی، مال مویشی کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کیونکہ ہمیں جو موت یاد نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو موت یاد کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔